محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور گوہر بار میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت اور بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنا ہے۔ آج 27 صفر المظفر ہے اور 25 صفر المظفر کو یوم وصال ہے ایک ایسی شخصیت کا جن کی بدولت آج بر صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں حضور کے غلاموں اور حضور کے عشاق کے سینوں میں حضور کی محبت کا تلاطم بپا ہے۔ بچے بچے کی زبان پر آپ کا یہ استغاثہ بارگاہ حضور رحمت کونین میں جو آپ نے پیش کیا ہدیات کی صورت میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے خالق اور میری اور آپ کی عقیدتوں اور چاہتوں کے مرکز اور محور حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور سیدی و سندی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں کچھ معروضات آپ کے حوالے سے پیش کروں گا۔ یہ مت سوچا کریں ذہن میں کہ ان لوگوں کا، ان علماء اور اولیاء کا بار بار تذکار اور ذکر خیر کیوں کیا جاتا ہے۔ ان کا ذکر کرنا یہ کفارہ سیئات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ السیئات۔ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اولیاء کا، صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ان کا ہم پہ احسان ہے کہ افکار و نظریات کے اس دھبیڑ زدہ دور میں جب اعتقادات کا ایک تلاطم اور اعتقادات کا ایک بھونچال کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ جب بھی شروع ہوتا ہے تو یہی علماء اور اولیاء ہوتے ہیں جو سینہ سب پر ہو کر ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم سے تو کوئی بات کرے تو ہمیں تو پتہ ہی کچھ دنوں کے بعد چلتا ہے۔ یہی اولیاء اور علماء ہوتے ہیں جو دین کی تجدید میں، دین کے احیاء میں، دین کی ترویج و اشاعت میں کردار پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں میرا اللہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ حضور کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس مجدد کا کیا کام ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ مجدد دین میں تجدید کرتا ہے، دین پر جو گرد و غبار آ جاتا ہے، دین پر جو لوگوں کے وہم و گمان اور اعتراضات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو مجدد کا کام ہوتا ہے وہ دین کو آبیاری عطا کرتا ہے اور دین کو نئی راہیں اور نئی منزلیں عطا کرتا ہے۔ حضور کے اس فرمان کے مطابق، مفہوم کے مطابق 1272 ہجری 10 شوال المکرم
بمطابق 14 جون سن 1856 میں ہندوستان کا مشہور صوبہ اتر پردیش، اس کے مشہور صوبہ بریلی کے اندر ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوا، ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے واقعتاً دین میں تجدید کی اور دین کی راہیں اور دین کی منازل کو ایک نئی آبیاری کے طور پہ سامنے لایا۔ میری مراد حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک اس کے ایک سال کے بعد 1857 میں جو ہندوستان میں واقعات رونما ہوئے، یہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ ان کو بھول نہیں سکتے۔ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ علمی اعتبار سے کوئی انہونا گھرانہ نہیں تھا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا جو گھرانہ تھا وہ پہلے سے ہی حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار تھا، اور آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان اور پھر آپ کے دادا مولانا رضا علی خان اور پھر اس کے ساتھ چلتے چلتے کچھ 6 پشتوں تک جو آپ کے جد اعلیٰ تھے، خان سعید اللہ خان جو آپ کے لاہور میں شیش محل ہے وہ آپ کی ملکیت تھا، یعنی آپ کا پورا خاندان سیادت کے اعتبار سے بڑا مضبوط تھا، قیادت کے اعتبار سے بڑا مضبوط تھا۔ تو خان سعید اللہ خان نے ایک ولی کامل کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر یہ سلسلہ ایسے چلا کہ اللہ نے انہیں یگانہ روزگار بنا دیا، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت مادرزاد ولی پیدا ہوئے۔ مادرزاد یعنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ولایت کا منصب عطا فرما رکھا تھا۔ ایک ولایت وابی ہوتی ہے، ایک ولایت کسبی ہوتی ہے۔ کسبی وہ جو بندہ محنت کر کے، ہاتھ کی محنت، زبان کی محنت، آنکھوں کی محنت سے بندہ حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ ولایت ہوتی ہے جو اللہ خود بخود عطا فرماتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر میں ہی اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ 4 سال آپ کی عمر تھی تو آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا۔ اس قدر اس بچے کو اللہ نے شعور اور فکر کی وہ آگاہی عطا کر رکھی تھی کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے مکمل قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا، اور آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی سیرت میں آتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں یہ کام ممکن ہے کہ بہت بڑے، کیونکہ آپ کے والد ماجد ایک گدی کے مسند نشین تھے اور حلقہ ارادت تھا، مریدین کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ آپ نے 6 سال کی عمر میں عوام کے جمع غفیر میں بڑا علمی، روحانی اور منطقی طور پر 2 گھنٹوں پر محیط پہلا زندگی کا خطاب کیا حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے، اور وہ خطاب جس عنوان اور جس موضوع پر مشتمل تھا وہ جشن عید میلاد النبی تھا۔ یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹوں پر بڑا علمی اور فکری اور روحانی خطاب۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ چاہے تو جس کو فضل کرنا چاہے اسے فضل عطا فرما دیتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے خطاب کیا، گویا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے، اور خطاب بھی میلاد النبی کے موضوع پر یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا گھرانہ کوئی علمی یا فکری اعتبار سے کوئی انہونا نہیں تھا، وہ گھرانہ حضور کے عشق سے سرشار تھا۔ اور پھر یہی وجہ تھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کا جو اصل تاریخی نام ہے وہ المختار ہے۔ کیا ہے جی نام؟ المختار۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ کا اصل نام المختار ہے، والد نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کے دادا کا نام تھا محمد رضا خان، پھر بعد میں آپ اپنے دادا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کے والد نے یہی وجہ تھی کہ آپ کا نام محمد رکھا، کیوں؟
اس کے پیچھے بھی ایک ریزن اور واقعہ کار فرما ہے۔ حضور سیدی علی بن برہان الدین حلبی رحمہ اللہ نے سیرت حلبیہ کی پہلی جلد کے اندر حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، اور یہ 5 صحابہ کی مرویات میں یہ حدیث ہے۔ جناب ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قان له مولودا فسماه محمدا فحبا لی فتبرکا لی من کان ہوا ومولود بالجنت یوم القیامت بغیر حساب۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بیٹے کا نام میری محبت کی وجہ سے یا میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَوْلُودٌ بِالْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بغیر حساب، اللہ اس بچے کو اور اس کے والد کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد کل قیامت کا دن ہوگا، اور یہ حدیث پاک امام عبد الوہاب شعرانی نے الجواقیت والجواہر کے اندر کوٹ کی کہ حضور علیہ السلام کو آواز دی جائے گی کل قیامت کے دن محمد محمد، بڑا پیارا رس گھولتا نام ہے، آواز دی جائے گی محمد، تو حضور علیہ السلام سر اٹھائیں گے، جن جن کا نام محمد ہوگا وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرا بلانا، میرے بلانے کا مقصوم تم تو نہیں تھے، میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا، اب آ گئے ہو تو میرے محبوب کے نام کے صدقے آ گئے ہو تو آئی رہو، تمہیں بغیر حساب کے جنت دیتا ہوں۔ یعنی یہ نام کی فضیلت اور عظمت ہے، اس لیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو آپ نے 6 سال کی عمر میں بڑا فصیح و بلیغ علمی روحانی فکری خطاب کیا، اور وہ بھی 2 گھنٹوں پر مشتمل، اور اس کا موضوع کیا تھا جی؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ جو عوام کے سینوں میں کروڑوں اربوں لوگوں کے سینوں میں عشق رسالت مآب کی شمع جلائی، یہ آپ سے شروع نہیں ہوئی بلکہ آپ کا پورا گھرانہ پورا خاندان حضور کے عشق سے سرشار تھا، اور پھر آپ نے اپنے والد ماجد سے ہی تعلیم حاصل کی، چلتے رہے حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 13 سال 10 ماہ 5 دن کی ہوئی، تو آپ خود فرماتے ہیں میں نے سند فراغت حاصل کی۔ اس وقت جو مروجہ علوم تھے، دور دور کے تقاضوں میں جدت آتی ہے، سلیبس میں تبدیلیاں، نظام میں تبدیلیاں، اس دور میں جو دینی دنیاوی علوم مروج تھے، رائج تھے، آپ نے 13 سال 10 ماہ 5 دن کے اندر ان سے فراغت حاصل کر لی، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں جس دن میں نے فراغت حاصل کی اس دن مجھ پہ نماز فرض ہوئی، اس دن میں نے سن بلوغت میں پہلا قدم رکھا، یعنی بالغ جس دن ہوئے اسی دن آپ نے مروجہ علوم سارے کے سارے حاصل کر لیے تھے، اور اسی دن آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ رضاعت کے موضوع پر مشتمل تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے فتویٰ لکھا اور اپنے والد ماجد کے سامنے پیش کیا، حضور یہ فتویٰ میں نے لکھا ہے رضاعت کے موضوع پر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان ایک نظر فتوے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں، کہاں فتوے کی علمی گہرائی اور عمیق گہرائی اور کہاں یہ عمر کم سنی۔ پھر بالآخر اس فتوے کی عمیق گہرائیوں کو جب آپ نے ملاحظہ کیا، آپ اپنی مسند سے اٹھے، سیدی اعلیٰ حضرت کو سینے لگایا، ماتھا چوما، ماتھا چوم کے فرمانے لگے اے احمد رضا، آج کے بعد نقی علی خان کی علمی مسند کا وارث تو احمد رضا ہے۔ آپ نے اپنی مسند پہ بٹھا دیا اور فرمایا آج کے بعد فتاوی نویسی کا کام تیرے سپرد ہے۔ پھر 3-4 سال یہ کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھتے، یہ آپ کا علمی کارنامہ ہے۔ 14 سال آپ فتویٰ لکھتے اور اپنے والد کے سامنے پیش کرتے، اگر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں، کچھ اصلاح کرنا ہوتی تو آپ اصلاح فرماتے، اگر اسی کو قائم رکھنا ہوتا تو اسی کو قائم رکھتے۔ 3 سال یہ نظام چلتا رہا۔ پھر بالآخر ایک دن حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے والد اعلیٰ حضرت کو پکار کے کہنے لگے بیٹا میں نے تیری فتاوی نویسی کو دیکھ لیا ہے، آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ذرا آؤ اور میرے سامنے ممبر پہ بیٹھو۔ کیا وہ لذت اور چاشنی اور کیفیت ہوتی ہے، باپ سامنے ہو بیٹا ممبر پہ ہو، اللہ اکبر۔ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں والد کی ایک روحانی اور علمی معراج ہوتی ہے کہ
500 بندہ اس کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، 500 بندہ اس کے بیٹے کا خطاب سن رہا ہو، 500 بندہ اس کے بیٹے کو نگاہ ناز سے تک رہا ہو تاکہ کوئی ایک جملہ مس نہ ہو جائے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ والد ماجد نے فرمایا بیٹا میرے سامنے بیٹھو، ممبر پہ بٹھایا، ممبر پہ بٹھا کر آپ نے اپنی دستار مبارک کو اتارا، امامہ مبارک کو اتار کر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے سر پہ امامہ رکھتے ہوئے فرمایا اے احمد رضا، نقی علی خان نے آج فیصلہ کیا ہے، آج کے بعد میری روحانی گدی کا وارث بھی احمد رضا تو ہے اور میری علمی گدی کا وارث بھی احمد رضا تو ہے۔ آپ کی عمر 14 سال تھی، آپ کے والد ماجد نے ٹوٹل علمی، روحانی، فکری ساری ذمہ داریاں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت چلتا رہا، 22 سال آپ کی عمر ہوئی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے کوئی عالم ہے اس دنیا میں جنہوں نے فتاوی، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے، صرف انہوں نے ترجمہ کنز الایمان ہی کیا ہے، نہیں، ہمیں آگاہی نہیں ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا علمی کام کتنا ہے۔ بڑے بڑے پروفیسر، سکالر ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کے اگلے حصے میں یہ بات کروں، لیکن میں ایک ترتیب سے چلنا چاہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ 22 سال آپ کی عمر ہوئی تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے جو والد ماجد تھے انہوں نے کہا بیٹا اب علمی اعتبار سے تو تم کامل ہو چکے ہو، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ چل کے تم میرے شیخ کی خدمت میں حاضری دو، میرے شیخ کی خدمت میں حاضری دو۔ اور میں نے پچھلے خطبات کے اندر یہ بات واضح کی کہ جتنا بڑا عالم اس کو بھی بیعت کی ضرورت ہے۔ دراصل بیعت کا یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور جان عالم کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے، اور بندہ اپنی پشت کو، اپنے علم کو، اپنی فکر کو، اپنے تفکر کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مضبوط سمجھتا ہے۔ اور اگر علم ہو پیچھے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ہو تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور انڈیا بریلی سے کئی کلومیٹر دور فاصلے پر ایک علاقہ ہے مارہرا، وہاں پہ آپ کے شیخ کامل کی رہائش تھی۔ حضور سیدی شاہ آل رسول مارہروی وہاں پہ لے گئے، اور کیا شان دی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو، اللہ اکبر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلی سے چلے والد کے ساتھ، ادھر حضور سیدی شاہ آل رسول مارہروی اپنی مسند کو چھوڑ کر جو مارہرا سے راستہ بریلی کی جانب آ رہا تھا، آ کر اس راستے پہ کھڑے ہو گئے۔ مریدوں نے عرض کی حضور کیا معاملہ ہے، آپ کو صبح سویرے ہم نے دیکھا چوک چراہے میں آ کے کھڑے ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ آج تک آپ کو دیکھا نہیں کہ آپ چوک چراہوں میں کھڑے ہوں، آپ کو آج تک دیکھا نہیں کیا، یہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے مریدوں مجھ سے سوال کرنے والوں، مجھے بریلی سے جو راستہ آ رہا ہے نا، اس راستے سے مجھے حضور کے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے حضور کے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت چلے بریلی سے مارہرا پہنچے تو کوئی بھی ولی کامل فوراً بیعت نہیں کرتا، پہلے دیکھتا ہے بھانڈا کس قدر ہے، پہلے دیکھتا ہے اندر کی روحانیت کیسی ہے، دل کیسا ہے، اندر کے معاملات کیسے ہیں، پھر اوراد و وظائف کی چکی سے گزارتے ہیں، پھر مجاہدے کے اور ریاضات کے معاملات سے گزارتے ہیں، تب جا کر جب دیکھتے ہیں مرید کامل ہو چکا ہے پھر نظر کرتے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو جب حضور سیدی شاہ آل رسول مارہروی نے دیکھا تو فرمایا اے احمد رضا، وہ اور ہوتے ہیں جنہیں ہم چکیوں سے گزارتے ہیں، میں نے دیکھ لیا ہے نگاہ ولایت سے، تمہارا اندر کا آئینہ بالکل صاف اور شفاف ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو اسی وقت بر وقت حضور سیدی شاہ آل رسول مارہروی نے 13 مختلف سلاسل کی خلافت سے نوازا۔ اور یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرید پیر کا ادب اور احترام کرتے ہیں، پیر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بیٹا والد کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ چیز ہے کہ آج کل یہ ہماری تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے، آج کل تو بیٹے آگے چلتے ہیں، باپ پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے کہا اپنی نوجوان نسل کو، بھئی یہ آپ کے والد ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے تو چھوٹا بچہ آگے تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو پوچھا ہاں بھئی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، طبیعت خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا حضور علیہ السلام نے
یہ جو تمہارے پیچھے چلتے آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ میرے والد ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کمال محبت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا یہ تمہارے والد ہیں، تم سے بڑے ہیں۔ فرمایا بڑوں کا حق زیادہ ہوتا ہے، بڑوں کے آگے مت چلا کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا وَلَمْ يُعَكِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يُعَكِّرْ صَغِيرَنَا، جو ہمارے بڑوں کا اور چھوٹوں کا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج تک یہ استاد کا ادب شاگرد کرتے ہیں، شاگرد والد کا ادب اولاد کرتی ہے، پیر کا ادب مرید کرتے ہیں، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا تھا۔ آپ چلے بریلی سے تھے، آپ کے جو پیر و مرشد تھے وہ آپ کے استقبال کے لیے پہلے راستے میں موجود تھے۔ مختلف صلاحات آپ کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے۔ حضور سیدی شاہ آل رسول مار حربی کا یہ فرمان ہے کہ اگر قیامت کے دن میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا اے شاہ آل رسول مار حربی دنیا سے آئے ہو تو میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو شاہ آل رسول مار حربی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، اس وقت میں احمد رضا کے ہاتھ کو پکڑ کر احمد رضا کو سامنے پیش کر دوں گا، مالک میں احمد رضا کو لے کے آیا ہوں۔ اس قدر شان۔ اور پھر 23 سال آپ کی عمر ہوئی، آپ نے زندگی کا پہلا سفر کیا مکہ المکرمہ کا، عازم مکہ اور عازم مدینہ ہوئے۔ 23 سال ترکی دور حکومت تھا اس وقت۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت مکہ پہنچے، طواف کیا، پہلا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پھر دیگر معاملات اور صفا مروہ صحیح کرنے کے بعد زمزم کا پانی حلق کرانے کے لیے آپ حرم کے دروازے سے باہر آ رہے تھے۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے حرم کے دروازے سے باہر آ رہے تھے، اور اس وقت کے مفتی شوافے حضور سیدی شاہ محمد حسین صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرم کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ تو جب حضور مفتی محمد حسین صالح اس وقت کے سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی، انہوں نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو آتے دیکھا تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیا۔ قریب آئے، نظریں اعلیٰ حضرت کو دیکھتی جا رہی ہیں۔ جب قریب آئے تو اعلیٰ حضرت گزر رہے تھے، کلائی کو پکڑ لیا، کلائی کو پکڑ کر فرمانے لگے انی آجد نور اللہ حاضل جبین واللہ، فرمانے لگے اے ہندوستان سے آنے والے احمد رضا واللہ انی آجد نور اللہ حاضل جبین، میں تجھے ایسے ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ رہا، واللہ اللہ کی قسم انی آجد نور اللہ حاضل جبین، میں تو تمہاری جبین کے اندر اللہ کا نور چمکتے دیکھ رہا ہوں، اللہ کا نور چمکتے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی وقت مفتی شوافے نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر 2-3 دن وہیں پہ گزرے۔ آپ اپنا آخری الوداعی طواف کر رہے تھے، اور پھر عازم مدینہ، زائر مدینہ بن رہے تھے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب میراب رحمت پہ آئے نا، یہ سونے کا پرنالہ ہے، اللہ پاک آپ سب کو لے جائے، مجھ سمیت اللہ پاک سب کو بار بار حج کعبہ بیت اللہ نصیب کرے۔ جب طواف کرتے ہوئے میزاب رحمت کے نیچے آئے نا، میزاب رحمت سونے کے پرنالے، اس کو دیکھا تو اس کا رخ مدینہ شریف کی جانب تھا، پرنالے کا رخ۔ جنہوں نے دیکھا ہے اپنا تخیل وہاں پہ لے جائیں۔ پرنالے کو دیکھا تو پرنالے کا چہرہ اور رخ گنبد خضراء کی جانب تھا، اور آپ نے پرنالے کو دیکھ کر فی البدی اپنا مشہور زمانہ کلام کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آب زمزم بھی پیا اور خوب بجائی پیاسے، آب زمزم بھی پیا اور خوب بجائی پیاسے، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں غور سے سن رضا تو کعبہ سے ہی آتی ہے صدا۔ میزاب رحمت کو دیکھ رہے تھے، اور پھر میزاب رحمت کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے غور سے سن رضا تو کعبہ سے ہی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے عشق اور محبت کے ترنگ میں ڈوب کر پھر وہیں سے رخصت کی، اور سواری پہ سوار ہو کر آپ مدینہ طیبہ میں حاضر ہونے لگے۔
تو آپ کی سیرت میں اس وقت کے جید چوٹی کے 200 علماء نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے ان معاملات کو دیکھا تو آپ پر فتوے جاری کر دیے. اس وقت کی جو حکومت تھی اس کو اپلیکیشن لکھ دی، یہ ہندوستان سے ایسا شخص آیا ہوا ہے اور یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں. تو اس وقت کے جو سپریم کورٹ تھی مکہ المکرمہ کی، اس نے کہا ایسے اس کو ہم نہیں پکڑ سکتے، اپنا سوال نامہ لکھو. اور سوال نامہ ہم احمد رضا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں جواب دے سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد کے معاملات بعد میں دیکھیں گے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت مدینہ پہنچے تو آپ کے سامنے وہ سوال نامہ رکھا گیا. سوال نامہ رکھا گیا. آپ کی اس وقت طبیعت ناساز تھی سفر کی وجہ سے، تو آپ نے کہا میں ہندوستان جاؤں گا تو اس سوال نامے پہ جواب لکھوں گا. تو گورنمنٹ نے کہا نہیں، جواب ابھی دینا ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بخار کی حالت میں بیٹھ کر 8 گھنٹوں میں الدولۃ المکیہ ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھی 8 گھنٹوں میں، اور ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے. جب سارے سوالوں کے جواب الدولۃ المکیہ کی صورت میں لکھ کر آپ نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے تو اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا وہ اٹھ کر کہنے لگا یہ جو شخصیت نے سوال نامہ لکھا ہے اس کو میرے سامنے حاضر کیا جائے. جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت سپریم کورٹ میں پہنچے اس وقت کے چوٹی کے 200 علماء بھی کھڑے ہو گئے، چیف جسٹس بھی کھڑا ہو گیا، اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندوستان سے آنے والے عالم دین اے احمد رضا، آج کے بعد ہم سارے کے سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. 200 چوٹی کے علماء نے آپ کے ہاتھ پہ پھر بیعت کی. اور پھر حضور سیدی اعلیٰ حضرت جب مکہ سے چل کر مدینہ آ رہے تھے، کیا عشق و محبت کا عالم تھا کیفیات کے ترنگ میں. کسی نے حضور سیدی امام مالک کو دیکھا ہو وہ کیسے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں، امام دار الہجرہ. آج احمد رضا زائر مدینہ بن رہے تھے. کسی نے حضور سیدی ملا جامی کو دیکھا ہو تو خبر ہو کیسے وہ حضور کی محبت میں بکریوں کے ریوڑ میں چھپ چھپ کے جا رہے ہوتے ہیں. کسی نے حضور سیدی خواجہ اویس کرنی کو مدینہ کی محبت میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہو تو خبر ہو کیسے اویس کرنی کرن میں بیٹھ کر مدینہ کی محبت میں تڑپتے تھے. میرے آقا بھی کبھی اپنی قبا مبارک کے بٹن کھول کر، مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور مدینہ میں بیٹھ کر فرماتے تھے مجھے کرن سے ایک عاشق کی ٹھنڈی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. آج حضور سیدی اعلیٰ حضرت مدینہ کو جا رہے تھے، اور جب مدینہ کی حدود شروع ہوئی آپ نے جوتی اتار دی. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. روکیے روکیے رضا، یہی تو امتحان ہے. دل تو چاہتا تھا حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا کہ میں اس جبی کو، اس حرم کی مٹی کو چوموں، اس کو سجدہ کروں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے روکیے رضا، یہی تو امتحان ہے. آپ حدود حرم میں پہنچے تو آپ نے جوتی اتار دی. پتھریلی زمین تھی، سواریوں کا اس وقت معاملہ تھا، ٹریفک تو تھی نہیں، گاڑیاں تو تھی نہیں. آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا. کانٹا جب چبھا تو کانٹا پاؤں سے نکال کر سینے میں چبوتے ہیں. سینے میں چبو کر فرماتے ہیں اے خار صحرائے نبی پاؤں میں کیا کام تجھے. خار کانٹے کو کہتے ہیں. اے خار صحرائے نبی پاؤں میں کیا کام تجھے. میری جان و دل ہے مقام تیرا. اے نبی علیہ السلام کے صحرا، مدینہ کے صحرا کے کانٹے، تیرا پاؤں میں کام نہیں ہے، تیرا کام تو احمد رضا کے سینے میں ہے، تیرا کام تو احمد رضا کے دل میں ہے. حضور سیدی جب اعلیٰ حضرت حدود مسجد نبوی میں پہنچے، حرم نبوی میں پہنچے، اللہ اکبر، مواجہ شریف کے سامنے حاضری پیش کی. حاضری پیش کرنے کے بعد دل کے اندر ترنگ اور محبت کی کیفیات اٹھیں. اے احمد رضا، ہندوستان میں تو حضور کی محبت میں مچلتا رہتا ہے، نعت خوانی کرتا رہتا ہے، سارے لوگ تجھے کہتے ہیں کہ احمد رضا صرف نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی بات کرتا ہے، نعتیں لکھتا ہے. والی پارا کی طرف سے ایک خط آیا، ذرا ہمارے محبت میں ہماری عزت کا بھی کچھ اشعار لکھ دیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے برملا کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے حبیب کا، میرا دین پا رہنا نہیں. میں تو صرف محمد کی توصیف و تعریف ہی کروں گا، میں کسی والی نان پارا ریاست کا توصیف گر نہیں ہوں، میں تو حضور نبی آخر الزماں کی توصیف گر ہوں.
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں آقا کیا لذت آئے اگر آپ مجھے زیارت کروا دیں۔ آقا ہندوستان میں تڑپتا رہتا ہوں، کبھی کہتا ہوں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کبھی کہتا ہوں غم زدوں کو رضا مجدہ جیجے کے ہیں، بے قصو کا سہارا ہمارا نبی، کبھی کہتا ہوں سیدی، کبھی کہتا ہوں یہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ حضور کبھی کہتا ہوں انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور آپ کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں ساری زندگانی گزر گئی، مہربانی فرمائیں اپنی زیارت کروا دے۔ ایک دن گزر گیا زیارت نہیں ہوئی، ایک رات گزر گئی زیارت نہیں ہوئی، دوسرا دن گزر گیا زیارت نہیں ہوئی، دوسری رات بھی گزر گئی زیارت نہیں ہوئی۔ جب تیسرا دن ہوا حضور سیدی اعلیٰ حضرت حضور کی محبت میں، عشق کے ترنگ میں، کیفیات میں، جذبات کے تلاطم میں ڈوب کر روضہ پاک حضور کا سامنے ہے، اور فی البدی حضور کے روضے کو دیکھ کر عرض کا ہاتھ باندھ کے فی البدی یہ کلام اپنا مشہور زمانہ کلام پڑھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیں، احمد رضا ہندوستان سے چل کر آپ کی محبت کے تلاطم میں ڈوب کر یہاں پہ پہنچ چکا ہوں، یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیں، ساری عمر یہ کہتا رہا محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، یا احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد کریندے گزر گئی۔ یا رسول اللہ ساری زندگی محمد محمد کرتا رہا، کرم نوازی فرمائیں، مہربانی فرمائیں، اپنی زیارت سے سرفراز فرما دیں۔ زیارت نہ ہوئی تو فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس گلی میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھر ذہن میں آتا ہے احمد رضا تو نے بڑی خواہش کا اظہار کر دیا، یہاں پہ تو بڑے بڑے سلاطین عالم اپنی سانسوں کو روک کر اس حریم قدس میں حاضر ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اپنے تاج اور تخت کو تارا کر کے اس دہلیز مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے ہیں، تیری کیا مجال کہ تجھے حضور کی زیارت ہو؟ ابھی عشق اور محبت کے اس تلاطم میں ڈوبے جا رہے تھے، سوچ اور تفکر کا یہ عالم تھا۔ پھر اپنا تعارف کرتے ہیں احمد رضا تو نے بڑا بول دیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا مدینہ کی گلیوں میں تو پھرنے والے کتے بھی تجھ سے بہتر ہیں، اس لیے کہ انہیں حضور کے حریم قدس کی نسبت حاصل ہے، تو نے بڑا بول دیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ آپ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب آپ نے تیسری دفعہ یہ جملہ زباں پہ دہرایا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، آپ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے، اور بہت سارے مصنفین نے لکھا جب تیسری دفعہ یہ جملہ زبان پہ آیا، گنبد خضرا سے آواز آئی، اے احمد رضا وہ اور ہوتے ہیں جنہیں ہم خواب میں زیارت کراتے ہیں، تم عشق و محبت کا وہ تلاطم لے کے آئے ہو، تیار ہو جاؤ، مکین گنبد خضرا تمہیں ظاہری صورت میں جلوہ زیبائی سے سرفراز فرمانے والے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر وہی احمد رضا تھے، پھر حضور کی زیارت کی، پھر ببانگ دول پکار اٹھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یا رسول اللہ میری تو زندگانی کا مقصد اور محور آپ ہی کی ہستی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا اگر آپ کو جان لوں، آپ کو پہچان لوں، آپ کی محبت کو اپنے سینے میں سما لوں، تو آقا مجھے قسم ہے آپ کی زلف عنبری کی، میں اس دنیا سے مسلمان ہو کے رخصت ہوں گا۔ حضور سیدی ایک عبقری شخصیت کا نام ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت اگرچہ ظاہر میں تو ایک شخصیت تھی لیکن اپنی انجمن میں ایک پوری انجمن رکھتے تھے۔ اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے، میدان تفسیر میں دیکھیں تو آپ بہت بڑے مفسر تھے، کہتے ہیں کہ صرف کنز الایمان انہوں نے لکھا، میرے بھائی نہیں، تفسیر در منصور پہ آپ کا حاشیہ موجود ہے، تفسیر خازن پہ آپ کا حاشیہ ہے،
بیضاوی پہ آپ کا حاشیہ ہے، اسی طرح معالم التنزیل پہ آپ کا حاشیہ ہے، کم از کم 13 سے 14 معتبر تفاسیر ہیں جن پہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے۔ اور اگر میدان حدیث میں دیکھیں تو آپ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث۔ محدثین کے مشہور 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ طالب کا ہے، جو حدیث پڑھنے میں مشغول ہو جائے اسے طالب کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ محدث کا ہے یا شیخ الحدیث کا ہے، جو حدیث کو پڑھانے پہ لگ جائے وہ شیخ الحدیث یا محدث ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ حافظ الحدیث کا ہے۔ حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جس کو کم از کم حضور علیہ السلام کی 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، صرف 1,00,000 حدیث نہیں، سند بھی یاد ہو، متن بھی یاد ہو، جرح بھی یاد ہو، تعدیل بھی یاد ہو، اسماء الرجال کے سارا علم رکھتا ہو، جو راوی ہیں ان کی حیات زندگی سے آگاہی رکھتا ہو، وہ ہوتا ہے حافظ الحدیث۔ اور چوتھا درجہ ہوتا ہے حجت حدیث کا، جس کو کم از کم 3,00,000 حضور علیہ السلام کی حدیث یاد ہوں۔ دوستان عزیز، اگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ شخصیت اور وہ ہستی ہیں، آپ کے سامنے طالب کا درجہ بہت چھوٹا لگتا ہے، آپ کے سامنے محدث کا درجہ بہت چھوٹا لگتا ہے، آپ کے سامنے شیخ الحدیث کا درجہ بہت چھوٹا لگتا ہے، آپ کے سامنے حافظ الحدیث کا درجہ بہت چھوٹا لگتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت تو حجت حدیث کے درجے پر فیض ہیں۔ حجت حدیث 3,00,000 سے زائد احادیث حضور علیہ السلام کے آپ کو زبانی یاد تھیں، 70 سے زائد علوم پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی، اور 1,000 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، 1,000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ 25 صفر المظفر کو آپ کا یوم وصال ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی حضور کی محبت میں گزاری، حضور کے عشق میں گزاری، حضور علیہ السلام کی امت کی فلاح و بہبود کے لیے گزاری۔ آپ نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے امت مسلمہ کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، اور جاتے ہی حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا، یہ جو محبت، چاہت مصطفیٰ، عزت اور عظمت مصطفیٰ کا درس کائنات عالم کے چپے چپے کے اندر میں نے پھیلایا ہے، میرا پیغام بھی یہی ہے، یہ ایسی لذت ہے جس کو میسر آ جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ آپ نے فرمایا لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ وآخر دعوانا